اور میں بھی اپنے آپ کو مولا و آقا کے لیے آمادہ کرنا چاہتی ہوں. خوب آمادگی کے محاذ مورچے الگ الگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کے لیے مورچہ رکھا ہے، آپ اس کو چھوڑ کر آ جائیں گے تو احد والا قصہ ہو جائے گا. ہاں میرے بھائی، احد میں کہا تھا تم نے گھاٹی پر رہنا ہے، اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا ہے. میں جانتا ہوں ایسی مومنہ کو جس نے دیکھا کہ شوہر کے پاس وقت نہیں ہے، اس کے بچے جس وین میں جاتے ہیں اس میں غیر مفید باتیں ان کے کانوں میں پڑتی ہیں، حرام موسیقی جو ہے وہ کیا ہے وین والا چلاتا ہے. اس خاطر وہ اپنے گھر سے آگے نکلی اور اس نے ڈرائیونگ کو سیکھا. میں اپنے بچوں کو اسکول خود پہنچاؤں گی تاکہ میرے بچے گناہان کبیرہ اور صغیرہ سے محفوظ رکھ سکے. یہ عبادت ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے بسم اللہ مومن آگے بڑھ، وگرنہ اللہ پسند نہیں کرتا. بہت سارے مورچے اور محاذ ایسے ہیں جسے تو اگر چھوڑ دے گی تو تیرے علاوہ اس محاذ کو کوئی نہیں سنبھال سکتا ہے، کوئی نہیں سنبھال سکتا ہے. ابو شعثاء کندی 100 تیر ہیں. میرے مولا نے جب پیغام ہدایت پہنچایا، عمر سعد کے لشکر سے لعنت اللہ علیہ امام کی جانب آ گیا، معافی طلب کی. 5 تیر ضائع ہوئے. اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھائیے، تیر اندازی سکھائیے عزیزوں، اس زمانے کی اعتبار سے بھی، آج کے زمانے کے بھی اعتبار سے، اور اس خاطر کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں مولا و آقا کے لیے. جتنا ملکی قوانین آپ کو اجازت دیتے ہیں اپنے آپ کو آمادہ کریں عزیزوں. اپنے ہر کام کے پیچھے کما کیوں رہا ہوں، خرچ کیوں کر رہا ہوں. زندگی لوگوں کے ساتھ انسان ظہور کو مد نظر رکھے کہ مولا و آقا کے ظہور کے لیے میں اور آپ اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہتے ہیں. خب تیر اندازی کی تو اجازت ہے عزیزوں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جائیے اپنے بچوں کو سکھائیے. 100 تیر لے کر آیا تھا، کہا مولا 5 تیر ضائع ہو گئے، 95 اپنے نشانے پر لگے. کتنے لعینوں کو واصل جہنم کیا. اور اس سے بڑھ کر مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ سید الشہداء نے اپنے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے 2 دعائیں مانگی. پروردگار اس کے تیر کو استحکام عطا فرما اور اسے اپنی جانب سے جنت عطا فرما. دوسرا شہید، بہرحال چونکہ غروب سے متصل یہ پروگرام ہوتا ہے، گھڑی کی سوئیاں مجھے اجازت نہیں دیتی رکنے کی. دوسرا شہید نافع بن ہلال. ریاکاری کا بہت شوق ہوتا ہے نا عزیزو، بس ہمیں یہ شوق ہوتا ہے، ریاکاری کا ورڈ اچھا نہیں تھا، ہمیں یہ شوق ہوتا ہے ہمیں دیکھا جائے، ہمیں پریز کیا جائے، ہماری ستائش کی جائے. ہم سب کو شوق ہے، لیکن خدا را اپنے جیسے کو نہ دکھائیں، اپنے جیسوں سے تعریف کو نہ چاہیں، اسے دکھائیں، اس کی حجتوں کو دکھائیں، ان سے تعریف چاہیں. انسان ان کے لیے کاموں کو بچا لائے. وہ ہستیاں حق رکھتی ہے کہ انسان ان کے سامنے اپنی جبی کو جھکائے. میرا مولا کیسے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے، پروردگار علی کی عزت کے لیے یہ سب کچھ، کہ علی تیرا بندہ ہے. اے میرے پروردگار، اس سے بڑھ کر میرا افتخار کیا ہوگا کہ علی کو تجھ جیسا رب نصیب ہوا ہے. تو تو ویسا ہی ہے جیسے علی سے چاہا تھا، اب علی کو بھی ویسے ہی بنا دے جیسے تو علی سے چاہتا ہے. یہ عزیزوں اس کی بارگاہ میں انسان جو ہے وہ کیا ہے چاپلوسی کرے، اس سے بات چیت میں مزہ لے، اس کی حجتوں کی بارگاہ میں چاہے. نافع بن ہلال عجیب ہے. میں نے عزیزوں میں حیران ہو گیا، 12 تیر چلائے اور 12 لعینوں کو واصل جہنم کیا. ہر تیر پر اپنا نام لکھتے تھے. ہاں مولانا کیوں وہ چاہتے، یہاں پر دیکھیں یہ تو سخت مسئلہ ہے نا. ایک مرتبہ تو تیر چل گیا، سامنے والوں کو معلوم ہی نہیں ہے کس نے چلایا. نہ دشمن خدا کے بغض میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بیان کرنا چاہتے ہیں جان لو حسین کے کس چاہنے والے کے ہاتھوں تیری موت رونما ہوئی ہے. ہاں کس موقع پر اپنے نام کو عیا کر رہا ہے، چونکہ معلوم ہے سختی میں آئے گا. نافع بن ہلال 12 تیر چلائے، ہر تیر پہ پہلے اپنا نام لکھا نافع بن ہلال. یہاں تک کہ پھر تلوار سے لڑتے لڑتے ابو الفضل عباس کا ماتم کرنے والوں، دونوں بازو جناب نافع بن ہلال کے ٹوٹ گئے. پہلے تیر چلائے، پھر تلوار سے لڑتے لڑتے دونوں بازو ٹوٹ گئے. پکڑ کر جو ہے وہ کیا ہے شمر لعین نے عمر سعد کے پاس جو ہے وہ کھڑا کر دیا. کیا حسین کے اس چاہنے والے کی شان ہے کہ میرا پروردگار بخوبی جانتا ہے میں نے کیا کیا ہے. اے شمر اس کے سر کو تن سے جدا کر دے. اے شمر اگر اسلام کا ذرہ برابر بھی کوئی شائبہ اور سایہ تیرے وجود میں ہوتا تو تو پاکیزہ خون نہیں بہاتا. اور میں خدا کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے حسین کے چاہنے والوں کی موت لعین اور مبغوض ترین افراد کے ہاتھوں میں قرار دی. کیا چاہیے. تیسرا اور آخری شہید عزیزو جناب نافع بن ہلال سے یہ لعین جب لڑ نہیں پائے تو پتھروں کی بارش کی ہے. تیسرا اور آخری شہید جناب عابس ابن
ابی شبیب شاکری، عابس ابن ابی شبیب شاکری، ان کا ایک دوست ہے، تاریخیں کہتی ہیں غلام ہے، بعض تاریخیں کہتی ہیں آپس میں ایگریمنٹ تھا، اس کا نام ہے شوذب۔ آپ اگر کربلا سے متعلقہ کتابوں کو پڑھیں گے تو وہاں پہ نام لکھا ہوا ہے شوذب مولا شاکر۔ عابس ابن ابی شبیب شاکری قبیلہ شاکر سے ان کا تعلق تھا، اور وہ ان کا جو ہے وہ کیا ہے، جسے کہہ سکتے ہیں نا، ان کے ساتھ آپس میں ایگریمنٹ تھا۔ قبل اس کے کہ درجہ شہادت پر فائز ہو، پہلے شوذب سے سوال کیا ہے، شوذب ارادے کیا ہیں؟ اے صبح کی نماز میں جانے والے، اے دنیات سینٹر میں اپنے بچوں کو بھیجنے والے، اے مجلس اعضاء میں شریک ہونے والے، تنہا نہ جا، اپنے بھائی کو فون کر، اپنی بہن کو فون کر، اپنے رشتہ دار سے بات کر، اپنے پڑوسی کو بتا بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے، آپ لوگ بھی تشریف لائیں۔ تنہا عزیزوں علی کا چاہنے والا اور حسین کا ماتمدار بہشت کے مزے نہیں لیتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے ساتھ افراد کو اپنے ہمراہ رکھتا ہے۔ ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل صلی علی۔ اے شوذب کیا ارادے ہیں؟ کہا کہ چاہتا ہوں زہرا کے لال کی خدمت میں اپنی جان کا نذرانہ دے دوں۔ کہا اے شوذب آگے بڑھو، پہلے تو اپنی جان کا نذرانہ دے، میں تیرے درد کو اپنے وجود میں احساس کرنا چاہتا ہوں تاکہ خدا کی بارگاہ سے اجر لے سکوں۔ میرے مولا ابو الفضل العباس نے بھی یہی کیا تھا عزیز، اپنے تینوں بھائیوں عبداللہ، عثمان، جعفر، عبداللہ 25 سال کے، عثمان 23 سال کے، جعفر 21 سال کے، میرے مولا نے تینوں بھائیوں کو بلایا اور کہا جاؤ آگے بڑھو، عباس چاہتا ہے کہ عباس کی نگاہوں کے سامنے تم اپنا خون سید الشہداء کی راہ میں بہاؤ۔ عزیزو یہ ہے ایک چاہنے والے کی فکر، ایسے ہونا چاہیے انسان کو۔ شوذب آگے بڑھو، میں چاہتا ہوں تیری شہادت کا غم اٹھاؤں، بارگاہ سے اجر پاؤں۔ جب لڑائی شروع کی عزیزو، فوج اشقیہ اتنی ڈری ہوئی تھی عابس ابن ابی شبیب شاکری سے کہ 200 افراد بھی جو ہے وہ کیا ہے مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے عابس ابن ابی شبیب شاکری کی تلوار کا۔ لہٰذا کیا کیا ان لعینوں نے، چاروں جانب سے پتھروں کی بارش شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا اس قدر جواں مرد ہے حسین کا یہ چاہنے والا کہ وہ جو زرہ پہنی ہوئی تھی نا، وہ زرہ جو ہے وہ کیا ہے اتار ڈالی۔ کہا تم لوگ اتنے لعین ہو، اتنے پست، وہ جو آہنی جو ہے وہ خود کہتے ہیں وہ جو پہنی ہوئی تھی وہ بھی جو ہے وہ اتار ڈالی، اور ننگی تلوار کے ساتھ لڑنا شروع کیا، اور بہت سختی کے ساتھ حسین کے اس عظیم صحابی کو یہ لوگ جو ہے وہ کیا اس پر غلبہ پا سکے، اور عظیم طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ شہادت عطا فرمایا۔ موت برحق ہے۔ اے ابو الفضل العباس کا ماتم کرنے کے لیے 8 محرم کی روز جمعہ کی ان آخری ساعتوں میں مجلس اعضاء میں شریک ہونے والوں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے آج کی شب اپنے بچوں کے لیے اسی طرح سے دعا طلب کریں جس طرح سے میرے مولا نے عقیل کو بلا کے فرمایا تھا، عقیل